عتیق احمد خان صاحب سابق وزیر اعظم آزاد کشمیر و صدر مسلم کانفرنس آپ تشریف لاتے ہیں اور اظہار خیال فرماتے ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری. دو قومی نظریہ کے بانی محترم جناب سردار عتیق احمد خان صاحب. میزبان محترم ڈاکٹر اقبال صاحب، انجمن رضویہ کے منتظمین، حاضرین، علماء کرام، مشائخ اعظام، صاحبزاد گام، زاہد ملک صاحب محترم، صاحبزادہ خیر زبیر صاحب، گل صاحب، بزرگوں، بھائی اور ساتھیوں، مجھے بڑی عزت افزائی ہے کہ آپ نے ڈاکٹر صاحب نے یاد فرمایا اور ڈاکٹر اقبال صاحب نے اور پھر زاہد ملک صاحب نے جو حکم دیا حاضری کا کہ اللہ پیر صاحب بھی کسی تشریف لا رہے تھے. اور استاد خانے کی بڑی خدمات ہیں روحانی نظام کے لیے، ختم نبوت کے لیے، دینی اور مذہبی امور میں. میرے اس بات کو اپنے لیے سعادت سمجھا کہ میں حاضر ہوں. ایک عظیم الشان کانفرنس ہے اور دو تاریخ کی عظیم ترین ہستیوں مجددین بذات خود یہ ایسا موضوع ہے کہ اس کے لیے پروفیسر صاحب نے شروع میں کہا تھا کہ میرے لیے تو نہیں، لیکن جو صاحب علم لوگ ان کے لیے ہے کہ اس طرح کی کانفرنس میں 2-4 لوگ بات کریں اور وہ تفصیل سے بات کریں تاکہ ان کی گفتگو سن کر کوئی پیغام جو ہے وہ پہنچ سکے. کیونکہ بہت سارے موضوعات بحث آ جاتے ہیں اور میں ڈاکٹر صاحب کی میزبان محترم کی اجازت سے آپ اجازت دیں تو کچھ کلمات خیر کہنے سے پہلے پیر صاحب پگاڑا کے لیے دعائیں مغفرت کر لی جائے مختصر سے. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وأصحاب سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم منبع العلم والحلم والحكمة وبارك وسلم. سبحان الذي لا إله سبحان الواحد الأحد سبحان الفرد الصمد سبحان من رفع السماء بغير عمد سبحان من بسط الأرض على ماء جمد سبحان من خلق الخلق فأحصاه مدد سبحان من كسب رزق بين عباده ولم يزدهد سبحان الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولد سبحان الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم اغفره وارحمه ولا تعذبه وأعذه من عذاب القبر وسهل عليه مهمات القبر واجعل قبره روضة من رياض الجنة. اللهم اغفر حسناته وارفع درجاته واجعله يوم القيامة مع الصديقين والشهداء والصالحين. اللهم اغفر لنا سيئاتنا وتقبل حسناتنا واجعلنا يوم القيامة مع المؤمنين. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. پیر صاحب کے لیے بھی میں نے مناسب جانا کہ انگریزوں نے جو کچھ وہ خود پتہ نہیں روحانی معاملات میں کتنا عمل کرتے تھے، کیا کرتے تھے، لیکن پیچھے جو ان کی طاقت اور قوت تھی اس کا تذکرہ جب انگریزوں کی ڈائریوں میں پڑھتے ہیں تو حیرت ہوتی ہے کہ کتنا طاقتور نظام کے ساتھ وہ وابستہ تھے. اور ان کا چلے جانا بھی اس ملک کے لیے، پاکستان کے لیے غیر مشروط پاکستانیت پر یقین رکھنے والے جو لوگ کسی بھی صوبے کے اندر، پنجاب سمیت، اسلام آباد سمیت، کشمیر سمیت لوگ موجود ہیں. پیر صاحب اس قافلے کے سلام سے پیر صاحب پکارا تو میں نے سمجھا کہ ان کے لیے اظہار تعزیت کر لیے جائے، اظہار صاحب کر لیے جائے. حضرات محترم، 2 عظیم المرتبہ شخصیات کے حوالے سے اس کانفرنس کا انعقاد ہے اور اس سے بالکل کوئی دو رائے نہیں ہے کہ کہ 2 قومی نظریے کی بنیاد، جیسے ملک صاحب نے فرمایا، باقی دوستوں نے فرمایا کہ 2 قومی نظریے کی جو بنیاد ہے، ہم اگر چاہیں بھی کسی وقت کہ اس میں کوئی نرمی کا مظاہرہ کریں تو ہمارے پڑوس میں لوگ اپنے ہندو مذہب پر کوئی سمجھوتا کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اپنے ہندو تشخص پر کچھ سمجھوتا کرنے کے لیے تیار نہیں. الکفر ملت الواحدہ کے مثال پوری طرح لوگ اپنی اس بات پر قائم ہیں جس کے نتیجے میں ساؤتھ ایشین سب کانٹیننٹ جو ہے وہ تقسیم کے عمل سے 2-4 ہو. اس لیے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ موجودہ تناظر میں علماء کرام کی، سازگاران کی، مشائخ اعظام کی اور روحانی نظام سے وابستہ چونکہ یہ بالکل اس کا کوئی دو رائے نہیں ہے کہ پاکستان کا قیام کوئی آسان بات نہیں ہے. بالکل زاہد ملک صاحب نے بجا فرمایا کہ تاریخ میں
نظریاتی مملکت کا وجود مدینہ منورہ کے بعد آسان نہیں تھا. اگر یہ روحانی فیوز و برکات نہیں ہوتی، اس میں روحانی قوت نہیں ہوتی، تو یہ بات ممکن نہیں. اس لیے کہ انگریز اور ہندو کے بیچ میں ایک شخص جو زبان آپ کی اور میری نہیں سمجھتا تھا، جس کی بود و باش آپ کی اور ہماری طرح نہیں تھی، جس کی برادری اور قبیلے کے بارے میں آج تک معلوم نہیں ہے کہ وہ جاٹ تھا، راجپوت تھا، چودھری تھا، گجر تھا، کس مسلک، کس فرقے، کس طبقے، کس دھرم کا آدمی تھا، لیکن اس آدمی نے عقیدے اور ایمان کی بنیاد پر اور اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ محبت، وانتم العلون ان کنتم مؤمنین، صاحب ایمان ہونے کا ثبوت دیتے ہوئے انگریز اور ہندو کے بیچ میں سے پاکستان نکال کے دکھایا. یہ آسان بات نہیں تھی. ساری دنیا یہ کہتی تھی کہ پاکستان دیوانے کی بڑھ ہے، لیکن پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے وجود بخشا. آج بہت بڑے چیلنجز ہمیں درپیش ہیں، اور میں اس وقت کوئی میں وحدت الوجود اور وحدت الشعور کے بارے میں بات نہیں کرنا چاہتا. میں مایوسین ابن عربی کے ساتھ ان کے مقالات کے بارے میں کوئی گفتگو نہیں کرنا چاہتا. میں حضرت باقی باللہ کے سازگار کے ساتھ ان کے مناقشات کی بات نہیں کرنا چاہتا. میں کسی ایسے معاملے کی طرف نہیں جانا چاہتا جو سامعین محترم کے یا موجودہ دور کے تقاضوں کے لیے کوئی طور پر ضرورت اور اہمیت نہ رکھتا ہو. ہر بات کی اپنی اہمیت ہے، لیکن اس وقت ہمیں جو چیلنجز درپیش ہیں کہ دنیا ہمیں دیش کو نابود کرنا چاہتی ہے، اپنی غلطیوں اور کوتاہیوں کی وجہ سے خراب کرنا چاہتی ہے. ہمیں اپنے غلطیوں کی سزا دی جا رہی ہے، اور وہ اس بات کا تقاضا ہم سے کیا جا رہا ہے، وقت اس بات کا تقاضا کرتا ہے. تاریخ ہمیں اپنے مسلک کی جزا بھی دے گی. تاریخ ہمیں جماعتی بالادستی پر انعام اور اکرام بھی دے گی. تاریخ ہمیں فتح اور نصرت کے شادیانے بجانے پر شاید خراج بھی پیش کرے گی. تاریخ میں کسی وقت ہو سکتا ہے کہ موقع آئے کہ ہمیں شکست اور فتح کے حوالے سے بھی جانا جائے، لیکن تاریخ ہمیں یہ سوال بھی ضرور کرے گی کہ کیا بطور قوم ہم کامیاب ہوئے یا ناکام ہوئے. یہ ایک بہت بڑا سوال ہے جو نسل در نسل ہم سے پوچھا جائے گا، اور اس کے لیے بہت ضروری ہے. بہت خوبصورتی اس کے ساتھ یہاں پروفیسر صاحب نے شروع میں گفتگو فرمائی تھی، قادری صاحب نے، وہ کسی نے کہا کہ وہ جو دشمنوں کے حق میں بھی کبھی نہ بددعا کرے. طائف کا ذکر انہوں نے فرمایا تھا، وہ جو دشمنوں کے حق میں بھی کبھی نہ بددعا کرے، جو چوٹ کھائے اور کہے خدا تیرا بھلا کرے. وہ جو دشمنوں کے حق میں بھی کبھی نہ بددعا کرے، جو چوٹ کھائے اور کہے خدا تیرا بھلا کرے. وہ پیغام ہے، اور ذمہ داری زیادہ ان لوگوں پر ہے جو نسبتوں کے اوپر یقین رکھتے ہیں. ذمہ داری زیادہ ان لوگوں پر ہے جو نسبتوں کے فیوز و برکات پر یقین رکھتے ہیں. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ جن لوگوں نے کیا میں پاکستان سے لے کر اس وقت تک مسلسل ایک ہی راستے پر گامزن ہے. راستے میں لوگوں نے اصلاح کی، راستے میں لوگوں نے اپنے سیاسی مسلک میں تبدیلیاں لائی. بہت اچھی بات ہے، کسی طرح کی بات نہیں ہے. اصلاح کے دروازے پروردگار عالم نے موت کے منہ تک کھلے رکھے ہوئے ہیں. لیکن جن لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ جن لوگوں نے اس بات کا بیڑا اٹھایا تھا، روز اول یہ پرچم بلند کیا تھا، آج ان لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ پاکستان کے حالات کو درست کرنے کے لیے کم از کم، میں ایک گلگت بلتستان کی طرف تھا، وہاں کچھ لوگوں سے بات ہو رہی تھی، کافی بڑے تعداد میں لوگ تھے، تو مجھے خیال میں آئی، میں نے ان سے کہا کہ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک سلوک اپنے دوستوں کے ساتھ، آپ کے صحابہ کے ساتھ تھا، جانبداروں کے ساتھ تھا، چاہنے والوں اور عقیدت بندوں کے ساتھ تھا. وہ سلوک تو انسانیت کی معراج ہے. اگر ہم 1400 سال کے بعد خیر القرون کرنے سے گزر چکے ہیں وہ نہیں کر سکتے، تو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کا دشمنوں کے ساتھ سلوک تھا وہ تو ہم دبا رکھ سکتے ہیں، اس میں تو مشکلیں ہوئی تھی. جو اس یہودن کے ساتھ تھا جو کوڑا پھینکتی تھی اور آپ اس کے گھر ایمانداری کے لیے چلے گئے. اس بات پر پہلے داری کی جائے کہ مسلم من سلم المسلمون سارے وجہ نہیں، اس پر پہلے داری کی جائے. کم از کم کسی چائنیز سے کسی نے پوچھا کہ آپ کی کامیابی کا راز کیا ہے، تو اس نے کہا کہ ہماری کامیابی کا راز یہ ہے کہ ہمیں ایک دوسرے کے بارے میں 90% اختلافی امور معلوم ہوتے ہیں، تو ہم ذکر کرتے ہیں ان 10% امور کا جن پر ہمارے درمیان اتفاق موجود ہے. انہوں نے کہا کہ آپ کی ناکامی کا راز، اور اس سے کہا ہماری ناکامی کا راز کیا ہے. انہوں نے کہا کہ 90% امور پر اتفاق رائے موجود ہوتا ہے، لیکن آپ ان 10% کا ذکر کرتے ہیں جو اختلاف رائے کا باعث بنتے ہیں. اس لیے قومی زندگی میں ہمارے لیے کوئی جماعت، کوئی طبقہ ایک یا دوسرا اس کشمکش میں تو رہ سکتا ہے، لیکن کوئی یک رخی بالادستی حاصل نہیں کر سکتا. دنیا کا نظام جو کچھ آپ کر رہے ہیں
اس وقت انٹرنیٹ میں برازیل میں، آسٹریلیا میں، ہانگ میں، ہندوستان میں، مشرق میں، مغرب میں، شمال میں، جنوب میں سارا دیکھا جا رہا ہے. کوئی کسی بچے کے پیچھے کیمرہ کوئی اٹھایا ہوگا اور کوئی ڈیوائس لگی ہوگی، ساری دنیا میں مانیٹر ہو رہا ہے کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، ہم کیا کہہ رہے ہیں. اس لیے کہ وہ بوجھ ہم اٹھائیں جسے ہم آسانی سے اٹھا سکیں. اس وقت پاکستان بچانے کے جو تقاضے، پاکستان بن گیا لیکن پاکستان بچانے کے تقاضے جو ہیں وہ بالکل آسانی کے ساتھ، پاکستان کو اللہ نے کام رکھنے کے لیے بنایا. پاکستان کو درست کر دیا گیا، کمزور کر دیا گیا، پاکستان کو خراب کرنے کی کوشش کی گئی، مشرقی پاکستان کو دنیا دیش بنا دیا گیا. لیکن اللہ تعالیٰ نے آسان تک شہید وہ خیر الرقم، ایک کمزور پاکستان کو ایک ایسی کو بنا دیا. یعنی مشرقی پاکستان میں جانے کی کمی نہیں پوری ہو سکتی کسی طرح بھی ہم سے، جتنا بڑا المیہ ہے تاریخ کا کیا باب ہے. لیکن آپ اگر غور فرمائیں تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس کمزوری کی حالت میں بھی پاکستان میں نئی قوت عطا کر دی. اور ساری دنیا اسلام میں 1 ارب سوا ارب مسلمانوں میں ایک چھوٹے سے 18 کروڑ، ہندوستان میں 18 کروڑ کے صوبے اور ایک پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے ایٹمی قوت سے دوچار کر دیا. تو میں زیادہ لمبی بات نہیں کرنا چاہتا، میں آپ کا دل کی گہرائی سے شکریہ ادا کرتا ہوں اور میں اس عظیم کانفرنس کے انعقاد پر اور ان عظیم شخصیات کو ان کے بلندی درجات کے لیے دعا کرتا ہوں، ان کو ان کی خدمات کو قابل تحسین پیش کرتا ہوں. اور میں سمجھتا ہوں کہ بہت اچھے انداز میں یہاں پر چیزوں کو لے کے آپ آگے چل رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب کی جواری صاحب کی اصطلاح کی تقریبیں رونمائی بھی ہے، ان کی بڑی کاوش ہے اور کچھ قراردادیں ہیں، مخالات ہیں، ان سب سے مستفید ہوں گے انشاءاللہ. میں اس دل کی گہرائی سے اس کانفرنس کے انعقاد پر آپ کو بات پیش کرتا ہوں اور توقع کرتا ہوں کہ یہ سفر جاری رہے گا. البتہ ہمیں ماضی کے تجربات سے سیکھنے کی اور آگے. سقراط سے کسی نے پوچھا کہ عالم اور جاہل کے درمیان فرق کیا ہے، اس نے کسی مدرسے کو، یونیورسٹی کو، کالج کو، اسکول کو ریفر نہیں کیا. سقراط سے کسی نے پوچھا کہ عالم اور جاہل کے درمیان فرق کیا ہے، انہوں نے کہا کہ جو ماضی کے تجربات سے سبق حاصل کرے وہ عالم ہے، اور جو ماضی کے تجربات کی موجودگی میں نئے تجربے کرے اس کو اس نے درست قرار نہیں دیا. اس لیے میری بہت بڑا درخواست یہ ہے کہ آج سب لوگ مل کر ایک چیلنج کو قبول کریں. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. تھوڑے دنوں میں آپ کو حالت تبدیلی ملے گی، البتہ اس کے لیے فضائے بدر شرط ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو ہمارا حامی ناصر ہو. کشمیر بنے گا پاکستان، پاکستان پائندہ باد. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سرہند و بریلی کا فیضان.